السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ بس اگر تم باوجود تمہارے پاس دلیلیں آ جانے کے بھی پھسل جاؤ تو جان لو کہ اللہ تعالیٰ غلبہ والا اور حکمت والا ہے۔ ناظرین کرام، یہ سورہ البقرہ کی سورہ البقرہ کی آیت نمبر 209 ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے بندوں سے خطاب کر کے کہا کہ فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ، سنو سیدھا راستہ آ گیا اور اس کے باوجود تم دائیں بائیں چلے گئے، منحرف ہو گئے، اس سے آگے بڑھ گئے، تو ایسی صورت میں یہ جان لو کہ اللہ تعالیٰ غالب اور حکمت والا ہے۔ سیدھے راستے سے آدمی کب بھٹکتا ہے؟ سیدھے راستے سے بھٹکنے کی 4 صورتیں ہوتی ہیں۔ پہلی صورت، انسان کے اندر آزادی، کہ میں کسی کو کچھ نہیں سمجھتا، تو اب ظاہر سی بات ہے کہ آزاد ہو گیا، اپنے آپ کو شریعت سے آزاد کر لیا، تو اس کو بھٹکنے میں کون سا، وہ تو بھٹکنا، گمراہ ہونا وہیں سے شروع ہو گیا۔ دوسری صورت سیدھے راستے سے بھٹکنے کی، غلو، شخصیت میں غلو کرنا، کسی کو اس کے مقام سے آگے بڑھا دینا، یہیں سے بھٹکنا شروع ہو گیا، آدمی گمراہی شروع ہو گئی۔ تیسری صورت، کسی کو اس کے مقام سے آگے کر دینا، یا تیسری صورت کسی کو اس کے مقام سے کم کر دینا۔ غلو کہتے ہیں بڑھا دینا، تقصیر کہتے ہیں درجے کو گھٹا دینا۔ بہت سارے لوگوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام گھٹا دیا، یہ بھی سیدھے راستے سے بھٹک گئے۔ بہت سارے لوگ آپ کو مختار کل اور عالم الغیب سمجھ بیٹھے، یہ بھی سیدھے راستے سے بھٹک گئے۔ بہت سارے لوگ اپنے آپ کو آزاد سمجھ بیٹھے، یہ بھی سیدھے راستے سے بھٹک گئے۔ بہت سارے لوگ تفریط میں پڑ گئے، اپنی منمانی زیادہ سے زیادہ کام کرنے لگے۔ تو شریعت میں منمانی کی بھی گنجائش نہیں ہے، افراط و تفریط کی بھی گنجائش نہیں ہے، مقام و مرتبہ کو گھٹانے کی بھی گنجائش نہیں ہے، بڑھانے کی بھی نہیں ہے، اور آزادی کی بھی نہیں ہے۔ یہی سے آدمی پھسل جاتا ہے، اور جو کہتے ہیں نا پورا داخلہ ہو جائے اسلام میں، اس سے پہلے آیت میں ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے، اب یہ داخلہ یہاں سے انٹری ہونے کے بعد اب ایگزٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ ایک مسلمان کلمہ طیبہ پڑھ کے اسلام میں داخل ہو گیا ایک شخص، لیکن وہ پابند نہیں ہے، ذہنی آوارگی اس کے اندر ہے، یا اتنا زیادہ احترام کرتا ہے انبیاء اولیاء بزرگوں کا کہ ان کو مرتبے سے بڑھا کر کے اللہ کے برابر کر دیتا ہے، حاجت روا یا مشکل کشا سمجھنے لگتا ہے، یہ بھی جو ہے بھٹکنے والی بات ہے، یا مرتبے کو کم کر دیتا ہے۔ بہت سارے لوگ انبیاء کے مرتبے کو، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے مرتبے کو گھٹا دیتے ہیں، جو کہ دین میں ہمارے لیے اتھارٹی رکھتے ہیں، نبی کے بعد انہی سے دین پہنچا ہے، انہی کو اللہ نے جہاں بھی خطاب کیا یا ایھا الذین آمنوا، وہی سامنے تھے، اللہ نے انہیں سے دین کی حفاظت اور اشاعت کا کام لیا، تو صحابہ کو ان کے مرتبے سے گھٹا دینا، بعض لوگ گالی گلوچ تک دینے لگتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے۔ تو اب یہ ہے فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ، یعنی واضح دلیلیں آ گئیں، اس کے باوجود بندہ بھٹک جائے راستے سے، یہ تو واضح وضاحت ہوئی۔ اور پھر قرآن اور سنت یہ بینہ ہے، یہ دلیل ہے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے جو قرآن و سنت میں موجود نہ ہو۔ اس کے باوجود اگر کوئی ان کو چھوڑ کر کہے کہ میں اپنے حساب سے چلوں گا، گمراہی ہے، اس کے لیے گمراہ ہے وہ، تو کہا کہ سنو جان لو کہ اللہ تعالیٰ مکمل غلبے والا ہے اور مکمل حکمت والا ہے۔ ان اللہ عزیز حکیم، مکمل عزت اور مکمل طاقت کا مالک وہی ہے، اور حکمت اور حکم اسی کا ہے۔ حکم کس کا چلتا ہے؟ بادشاہ کا، ملک چلانے والے کا، پوری دنیا اس کا ملک ہے، اور وہ حکم بھی چلاتا ہے اور حکیم بھی ہے، اور عزت والا بھی ہے، اور غلبے اور طاقت والا ہے، اس سے بلند و برتر کوئی نہیں ہے۔ تو اس آیت کے آخر میں بندوں کو ایک وارننگ دی گئی کہ تم منمانی کرو گے تو یہ مت سمجھو کہ اللہ تعالیٰ کمزور ہے، پکڑ نہیں ہوگی، وہ عزیز اور حکیم دونوں ہے۔ ایسی عزت جو کسی کو نہیں میسر،
ایسی طاقت و غلبہ جو کسی کو میسر نہیں، ایسی حکمت جو کسی کے پاس نہیں، ایسا حکم، قانون اور حکمرانی جو کسی کے پاس نہیں، وہ عزیز اور حکیم ہے۔ تو آیت کا خاتمہ اسی پر کیا۔ اس سلسلے میں ایک اعرابی کا واقعہ بڑا مشہور ہے۔ جب اس کے سامنے قصاص کی آیت پڑھی گئی، والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا نکالا من اللہ واللہ عزیز الحکیم، چوری کرنے والا مرد ہو یا عورت، اس کے ہاتھ کاٹ لو اس چوری کے بدلے، اور اللہ تعالیٰ غلبے والا اور حکمت والا یا حکم والا ہے۔ تو کسی نے جب اس کے سامنے پڑھا کہ واللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، تو کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا، آیت غلط پڑھ رہے ہو۔ حافظ نہیں تھا، وہ قرآن نہیں جانتا تھا، لیکن کہا پھر سے پڑھو، کہا واللہ غفور الرحیم، کہا نہ غلط پڑھ رہے ہو۔ پھر جب پوری آیت پڑھی گئی، والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا نکالا من اللہ واللہ عزیز الحکیم، اور اللہ غلبے والا، طاقت والا اور حکمت والا ہے، تو اس نے کہا اب جا کر صحیح آیت پڑھے۔ کیوں پوچھا گیا؟ کیوں؟ کہا اس لیے کہ اگر وہ غفور اور رحیم یہاں ہو تو ہاتھ کاٹنے کا حکم نہیں دے گا۔ اس کی مغفرت اور رحمت کا تقاضا ہے کہ ہاتھ نہ کاٹا جائے، لیکن اس کی قوت اور حکمت کا تقاضا ہے کہ ہاتھ کاٹا جائے تاکہ سماج کو امن و امان دیا جائے۔ دیکھیے عربی زبان کو سمجھنے والا سیاق و سباق سے کیسے سمجھ لیتا ہے۔ غفور الرحیم، ہمارے یہاں اگر حافظ صاحب غلط پڑھ کے نکل جائیں تو کوئی نہیں پکڑ پائے گا، لیکن ایک آدمی اعرابی، دیہاتی، ان پڑھ ہے، گنوار ہے، کہا نہیں، جب وہ رحیم ہے تو پھر ہاتھ کیوں کٹے گا؟ یہاں کچھ اور ہوگا۔ تو جب پڑھا گیا کہ عزیز الحکیم، غلبہ اور قوت والا ہے اور حکمت اور حکم والا ہے، تو کہا ہاں یہ صحیح ہے کہ وہ جب اتنا بڑا آرڈر اور حکم دے رہا ہے تو اس کی حکومت اور حکمت اور قوت بھی سب سے بلند ہوگی۔ تو قرآن کی فصاحت و بلاغت، اس کے معانی کو ہمیں سمجھنے کی کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ سورہ البقرہ کی اس آیت نمبر 209 سے جو چند مسائل ثابت ہوتے ہیں۔ پہلا مسئلہ، ایمان والوں کو ڈرایا گیا کہ دیکھو تمہارے سامنے اللہ کی کتاب، نبی کی سنت، پورا دین واضح ہے، اس کی موجودگی میں تم بدعتیں نہ کرو، منمانی مت کرو، غلو مت کرو، افراط و تفریط سے کام نہ لو، اپنے آپ کو شریعت کا پابند رکھو۔ یہ پیارا سبق دیا گیا۔ دوسرا مسئلہ کہ اگر کسی کے پاس حکم نہیں آیا، قانون نہیں آیا اور کوئی غلطی کر بیٹھا تو وہ معذور ہے، لیکن علم آنے کے بعد، دلیل آنے کے بعد اگر کوئی غلطی کرے گا تو اس کے لیے سزا سخت ہے۔ اسلام کے ابتدائی دور میں بہت سارے لوگوں کو دین نہیں پہنچا تھا۔ آج بھی جن کو دین نہیں پہنچا، صحرا یا جنگلوں میں ہے، پہلا کام ہمارا ان تک دین پہنچانا ہے۔ اللہ کے دین کی شفقت اور رحمت دیکھیے کہ پہلے دین پہنچائیے، اس کے بعد سزا کا انتظام ہے، ناحق سزا نہیں ملتی ہے۔ تو دلیل آنے کے پہلے اگر کوئی بھٹک گیا تو پھر اس کے لیے سزا نہیں ہے، دلیل آنے کے بعد بھٹکا، راستے کو چھوڑا تو اس کے لیے سزا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ اسلام 14 صدیوں سے ہے، پوری دنیا کی ہر قوم کو پتہ ہے دین اسلام کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ دلیل کو واضح طور سے بیان کرتا ہے۔ تیسرا جو مسئلہ اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ حق کی پیروی دلیل کے ساتھ کرنی چاہیے۔ حق کی پیروی کسی فرد، کسی بزرگ یا کسی پیر یا شخصیت کو دیکھ کے نہیں کرنا چاہیے۔ من بعد ما جاءتکم البینات، دلیل کتاب اللہ، سنت رسول اللہ ہے، سلف صالحین کی سمجھ اور ان کا طور طریقہ ہے۔ آپ کہیں کہ پیر صاحب نے کہا ہے، جو کہا ہے وہ صحیح کہا ہوگا، ہو سکتا ہے وہ غلط کہے۔ پیر صاحب سے کہیے کہ اللہ کا کلام، نبی کا فرمان یا سلف صالحین کا کوئی اسوہ اور آئیڈیل اس کی روشنی میں پیش کیجئے، طریقہ سلف کیا ہے، صحابہ کا طریقہ کیا ہے، تو وہ دلیل ہے۔ شخصیتیں دلیل نہیں ہیں، بلکہ دلیل کی وجہ سے شخصیتیں بلند ہوتی ہیں۔ یہ فارمولہ جب آپ جان لیں گے کہ ہم حق کو اس لیے نہیں لیتے کہ فلاں صاحب نے بتایا ہے، بلکہ اس لیے لیتے کہ یہ حق ہے، اور فلاں صاحب ہمارے لیے اسی لیے بڑے ہیں، محترم ہیں کہ وہ حق بیان کرتے ہیں۔
حق کی پیروی کیجیے، نہ کہ افراد اور شخصیتوں کی۔ من بعد ما جاءتهم البینات، یہ دلیل اور یہ طریقہ دیا گیا۔ چوتھا اور آخری مسئلہ، اللہ کے دو نام عزیز اور حکیم، یہ اللہ کے نام بھی عبد العزیز نام رکھتے ہیں، عبد الحکیم نام رکھتے ہیں۔ عزت اور غلبہ اللہ کی صفت بھی ہے، اور عزیز اللہ کا نام بھی ہے۔ ایسی عزت جو کسی کو میسر نہیں، ایسا غلبہ اور طاقت و قوت جو اللہ کے پاس ہے وہ کسی کے پاس نہیں، کوئی اس کا مالک نہیں، اور وہ سب کا مالک ہے۔ اور ایسی حکمت جو ساری حکمتوں سے بلند ہے، ایسا حکم اور قانون جو سارے قوانین اور ساری حکومت اور حکمرانوں سے بلند ہے۔ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں دین اسلام کا پابند بنائے، ہمیں استقامت عطا فرمائے، حق اور ہدایت پر قائم و دائم رکھے، اور ہر قسم کے فکری انحراف، منہجی انحراف اور تمام انحرافات سے ہمیں بچائے۔ آج کے اس دور میں آدمی دین کی خدمت کے نام پہ عقیدے سے منحرف ہے، عمل سے منحرف ہے، اللہ اس کے رسول کا طریقہ چھوڑ کے کسی اور کی طرف بلاتا ہے۔ انحراف بڑی خطرناک چیز ہے، اسی لیے علماء نے ہر دور میں سچائی کو بیان کیا ہے، طریقے کو بیان کیا ہے، ان کو پڑھنا چاہیے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی کتاب اقتداء الصراط المستقیم اس معاملے میں اس کا اردو ترجمہ بھی ہے۔ ہر ایک جو ہے سننے والے کو، ہمارے مشاہدین کو پڑھنا چاہیے، کتنی پیاری کتاب ہے۔ یا اسی طرح سے الاجوبہ المفیدہ فی المناہج الجدیدہ، جو الگ الگ انداز کے طور طریقے، فرقے، تنظیمیں، تحریکیں پیدا ہوتی ہیں، ان کو ہمارے استاد علامہ ڈاکٹر صالح الفوزان حفظہ اللہ نے بیان کیا۔ اس کا اردو ترجمہ بھی ہوا ہے۔ جدید مناہج پہ ہمارے بمبئی کے فاضل شیخ عنایت اللہ مدنی حفظہ اللہ نے ترجمہ کیا۔ بہت پیارا رسالہ اور کتاب ہے، جس سے جتنی باطل تنظیمیں، باطل تحریکیں، باطل نظریات، باطل افکار، باطل راستے، سب کو شیخ حفظہ اللہ نے دلائل کے ساتھ بیان کیا ہے۔ تو اس طرح کی منہجی کتابوں کو بھی پڑھنا چاہیے، تاکہ اللہ نے جو فرمایا کہ فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، اللہ رب العالمین کی حکمت اور اللہ رب العالمین کی قدرت اور اللہ کی قدرت کاملہ پر اللہ تعالیٰ ہمیں مکمل ایمان عطا فرمائے اور حق پر قائم و دائم رکھے، آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ناظرین کرام، آپ کی محبت و نوازش کا بہت بہت شکریہ۔ آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیے، انشاءاللہ عنقریب سورہ البقرہ کی آیت نمبر 210 کے ساتھ حاضری ہوگی، جس میں اللہ تعالیٰ نے پیغام دیا ہے بندوں کو اور اپنے فیصلے کا، فرشتوں وغیرہ کا ذکر کیا ہے۔ انتظار کیجیے۔ جب تک کے لیے خدا حافظ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔